الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى في موضع آخر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کثرت بارش کی وجہ سے بہت ساری متعدد بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں اور ایسے امراض بھی وجود میں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے صحت انسانیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت سارے نعمتوں کو نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان بیماریوں کے علاج اور معالجے کے لیے ہمارا مالی اعتبار سے بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مال کا زیادہ خرچ بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ اور فساد ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو ہمارے ان اعمال کے نتیجے کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو انسانیت کو پاک و صاف رہنے کی تلقین بھی شریعت محمدی میں دی گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسی سچویشن میں یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مرض کا تلاش کریں اور پھر اس مرض کی تشخیص صحیح ہونے کے بعد اس بیماریوں کا علاج بھی تلاش کیا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے صاف طور پر یہ کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو آج سب سے پہلی وجہ ان امراض کو دور کرنے کی کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسراف سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہماری شادی بیاہ اور فنکشنز ہالوں کے باہر جائزہ لیں، کتنے کھانے کی چیزیں ویسٹ میں پھینک دی جاتی ہیں، انہی چیزوں کے ذریعے سے وبائی امراض کے پھیلنے کے خدشات زیادہ ہیں اور انہی کے ذریعے سے قوم بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اسراف سے اگر ہم بچتے تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن آج ہم نے جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی مقدار میں ہم کھانے پینے کی اشیاء کو استعمال کرنے کے بجائے حد سے زائد استعمال کرتے ہیں۔ جب بچ جاتا ہے تو اس کو اسراف، اللہ ماشاء اللہ کوئی دوسروں کا خیال کرتا ہوگا، لیکن اکثریت جو طبقہ ہے وہ کھانے اور پینے کی چیزیں بچ جانے کے بعد اس کو رکھیں یا پھر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم ہیلتھ کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں ان کی رپورٹوں کو کہ 2004 کے اندر HW کا ایک رپورٹ آیا تھا، اس رپورٹ کے مطابق مرد اور عورتوں کی جو زیادہ اموات ہوئی ہے ہارٹ اٹیک کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو یہ ہارٹ اٹیک ہوتے کیوں ہیں، ان اسباب کو تلاش کرنا ہے۔ ان اسباب کو ہم تلاشی نہیں کرتے ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ وجوہات کیا ہیں۔ اس رپورٹ کے اندر کئی وجوہات لکھے گئے ہیں، کثرت شراب نوشی اور کثرت تمباکو نوشی اور بے وقت پیٹ ایک دم سیراب ہو کر، اتنا سیراب ہوئے کہ ہم عام زبانوں میں کہا کرتے ہیں کہ حلق تک کھا لینا، اور
چکنائی کا زیادہ استعمال کرنا، مختلف وجوہات کو اس رپورٹ کے اندر لایا گیا ہے۔ آج میڈیکل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے کھانے پینے کے جو اوقات ہیں بالکل یہ امراض کو کھینچ کر لانے کے اوقات ہیں۔ عموماً ہمارے رات کا جو کھانا آیا ہے وہ عموماً 10، 11، 12 بجے ہم کھانا کھائیں گے، حالانکہ 10 بجے سونے کا حکم آیا شریعت محمدی میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، احیاء العلوم کے اندر موجود ہے یہ روایت۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے بندو، اپنی صحتوں کا خیال رکھو، اگر کوئی مرض ہو جائے تو اس کا علاج کرواؤ اچھی طریقے سے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دوا اور مرض کا علاج بنا دیا ہے۔ دوا بھی وجود میں ہے، اس کا علاج صحیح ڈھنگ سے کیجئے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جن اوقات میں ہم عموماً کھاتے ہیں وہ اوقات عموماً ہمارے طرف امراض کو زیادہ کھینچ کر لانے والے، اور اسی طرح سے مختلف چیزیں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، اس میں کچھ حلال ہے، کچھ ناپاک ہیں، کچھ پاک چیزیں ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ وَأَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ حلال چیزیں، پاکیزہ چیزوں کا آپ استعمال کرو اور خبیث اور گندی چیزوں کو آپ چھوڑ دو۔ آج امراض کیا ہیں امت کے اندر؟ موٹاپا بھی ایک مرض بن چکا ہے، شوگر ایک مرض بن چکا ہے، ہارٹ اٹیک ایک مرض بن چکا ہے، دمہ ایک بیماری بن چکی ہے۔ یہ مختلف امراض روز مرہ کے ہیں جس کی وجہ سے 35% ہمارا مال ان امراض کو درست کرنے میں چلا جاتا ہے۔ یہ تو ان طبقے کے لوگوں کا ہے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کی کمائی ہوئی 35% امراض کے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، پیسے ان کی۔ ہائی کلاس کے لوگ، مڈل کلاس کے لوگ اور ایک دم ادنا درجے کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح سے اگر جائزہ لیں گے کہ بھی ان امراض کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر اگر سر میں درد ہو رہا ہے فوراً گولی لی جائے گی اور کھا لی جائے گی، لیکن کبھی اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے کہ بھی کیا وجہ سے آج میرا سر درد ہو رہا ہے، کیا میرے کھانے میں مسٹیک آئی، کیا میرے رہن سہن میں مسٹیک آئی، کیا کوئی ایسی گندی چیز میں استعمال کیا جو میری نظافت کے اندر اس کا ٹکراؤ ہوا، یا پھر میری طبیعت کے اندر نظافت ہے تو میں ایسے کیسے جگہ گیا جہاں پر جس کی وجہ سے میری طبیعت میں نشاط نہیں ہے، سستی آ گئی ہے، چستی نہیں ہے۔ یہ اسباب کو تلاش کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم جب تک اسباب کو تلاش نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح معنی میں اس کا علاج نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماریوں کی اکثر جو جڑ ہے وہ نظر بد ہے۔ بعض اطباء نے، حکماء نے لکھا ہے کہ 80% امراض نظر کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ صحت مند اونٹ ہانڈیاں پر پکنا شروع ہو جاتا ہے نظر کی وجہ سے، اور جانوروں میں، انسانوں میں فرمایا کہ اس نظر کے مرض کی وجہ سے وہ خبر تک لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کسی بھی چیز کو آپ دیکھو تو کہو کہ ماشاءاللہ۔ تو اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ نظر کیا چیز ہے؟ کووڈ-19 کے وائرس کو مان لیا، نظر کو ماننے سے انکار، جنات کے ماننے سے انکار، لیکن جتنی بھی وائرس آج دنیا میں چل رہے ہیں ان وائرس کو تسلیم کر رہا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر بولا کووڈ-19 کا وائرس پھیل رہا ہے۔ حدیث کیا فرما رہی ہے، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تمام باتوں پر ہم اور آپ کو غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ان امراض سے احتیاط کیسے رکھا جائے؟ ان امراض سے احتیاط، پہلی چیز، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم بہترین سے بہترین کھاؤ، بہترین سے بہترین چیز پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ اسراف کرو گے تو وہ اس کی وبا ہم پر آئے گی، کبھی تو مرض کی شکل میں آئے گی، کبھی آزمائش کی شکل میں آئے گی۔ اور دوسری چیز، صدقہ، کثرت سے صدقہ کیا کرو۔ وبائی، جسمانی اور روحانی امراض کا علاج صدقہ ہے،
لیکن آج امت کا حال کیا ہے؟ صدقہ نہیں کرے گا، کیبل کے لیے پیسے دے گا، انٹرنیٹ کے لیے دے گا پیسے۔ جب بیماری کے بارے میں مولانا بولے تھے اب دواخانے جانا ہے اب میں صدقہ کروں گا، اب مجھے سفر میں جانا ہے اب میں صدقہ کروں گا۔ صحابہ کا، ازواج مطہرات کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مانگنے والا آیا تو ہی میں دوں گا، اور مجھے یہ بیماری ہوئی ہے اس بیماری کی شفا کے لیے میں صدقہ دوں گا۔ یہ تو ایک طرف سے میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ایک بکرا صدقہ، اللہ کو وارننگ دے رہے ہیں میں صدقہ دے رہا ہوں تیرے نام پہ، اچھا کرنا دیکھ، یہ اللہ کو وارننگ ہو گئی ہے۔ اگر ہم پہلے سے ہی اگر ہماری عادت ہوتی تو یہ امراض کو روک دیتا۔ صدقہ بیماریوں سے شفا ہے۔ تیسری چیز حدیث میں فرمایا کہ جب مرض ہو جائے تو اس کا علاج کرواؤ۔ تو اب اس میں بہت بڑا جس کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے ان کا مزاج کیا ہو جاتا ہے؟ بیماری بھی اللہ کی دین ہے، شفا بھی اللہ کی دین ہے، میں علاج نہیں کروں گا۔ ارے بھائی جب بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانا سنت ہے، اور وہی طریقہ ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو اس کو علاج کراؤ۔ نہیں مجھے علاج نہیں کرانا ہے، لیکن کووڈ-19 میں بیماری آنے سے پہلے علاج لے رہے تھے، حالانکہ یہ حدیث اور طبیعت انسان کے خلاف ہے۔ ڈوز کچھ بھی نہیں ہو، ایڈوانس ڈوز لے رہے، کیوں بھائی؟ کووڈ-19 سے بچنا ہے مجھے۔ یہ ایک مزاج شریعت کے مزاج کے خلاف۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو آپ علاج کراؤ۔ پانچویں چیز، کھانے اور پینے میں اعتدال اختیار کرو۔ کھانے اور پینے میں اعتدال۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ترمذی پڑھنا چاہیے۔ ترمذی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے سیاہ ستہ میں، اس ترمذی شریف کے اندر ایک شمائل ترمذی بول کر چھوٹا سا نسخہ ایڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، رہنے اور سہنے، اٹھنے اور بیٹھنے، ان تمام چیزوں کو محدثین نے جمع کیا ہے، اس کا نام رکھ دیا شمائل ترمذی۔ شمائل ترمذی تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہم عموماً سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں ہو جاتے تھے چولہا سلگانے کی نوبت نہ آتی۔ آج ہمارا کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ چولہا سلگایا بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ دن میں 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار بھی سلگا دیں گے، اور یہ وقت متعین، کھانا یہ ٹائم، بھوک لگو یا نہ لگو کھانا کھا لیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ امراض کو پیدا کرنے والی سب سے بڑی چیز یہی ہے، آپ کو بھوک ہی نہیں ہے پھر بھی آپ کھا رہے ہیں، یہ اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ کھانا بول رہا ہوں میں، تفقہاً کوئی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں کھانے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک حکیم کا دورہ ہوا مدینہ المنورہ میں، وہ کچھ دن رہے لیکن کوئی مریض ان کے پاس نہیں آیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ واپس جانے لگے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں تو جا رہا ہوں، مدینے میں اس وقت کوئی بیمار نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ کا یہ حال ہے کہ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، جب کھاتے ہیں تو ابھی بھوک باقی رہتے ہیں، اپنا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، برتن میں بچا کر اٹھتے نہیں ہیں ہمارے جیسا۔ جب انہیں بھوک اور لگتی ہے تو انہوں کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 ٹائم پر کھانے کا رواج مجھے کسی حدیث میں میرے علم میں تو نہیں ملا کہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقت کھانا کھائے ہوں اور سیراب ہو کر جیسا آج ہم کھا رہے ہیں۔ لیکن بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اعضاء کی کمزوری، غذاؤں کی کمزوری کی وجہ سے اگر آدمی کھا لے 3 ٹائم 5 ٹائم کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعتدال ہو اس کے کھانے میں، کھانے کے اندر احتیاط برتی جائے، اعتدال برتا جائے، تو یہ بیماریوں سے روکنے والی چیز ہے، یہ بیماریوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے مختلف کھانے ایک ساتھ، یہ میری تحقیق ہے کہ مختلف کھانے ایک ہی دسترخوان پر رکھ کر کھانا کوئی ناجائز، ناپسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے، آپ شوق سے کھائیے، لیکن اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے اندر فٹنس رکھنے کے لیے، اپنے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے، اپنے ہارٹ اٹیک کو آنے سے روکنے کے لیے آپ
ایک ہی وقت میں ایک ہی غذا کھائیے، ایک ہی وقت میں ایک ہی قسم کا کھانا کھائیے۔ اب آپ کے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے اگر رکھے ہوئے ہیں تو مختلف قسم کے کھانے جب کھائیں گے کہ انسان کا معدہ وہ بھی تو ایک مشین ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی دی اللہ نے اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ نمبر 1 الصحت، یعنی صحت، فٹنس، اس کی کوئی صحتی خیال ہی نہیں رکھتا، جو ملا وہ کھا لیتا ہے۔ تو یہ ہے بیماریوں کی بڑھنے کی وجہ، بیماریوں کے بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ جو بھی مل گیا اس کو کھانا شروع کر دے، نہیں۔ اور دوسری نعمت جو بتائے گئے فراغ، یعنی فرصت، وقت، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ وقت کی ناقدری، انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو میں وقت کے موضوع پر بیان کروں گا۔ اب موضوع جو ہے صحت ہے، انسانی صحت کے اندر جو امراض ہیں اس کے بچنے کے اسباب میں نے 5واں بتایا کہ بھئی کھانے کے اندر اعتدال رکھو۔ چھٹی چیز ہے ورزش۔ قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج دیکھو ورزش کوئی نہیں کرتا ہے۔ جس کو جم کا شوق ہے وہ کرے گا، اس کے اندر عبادات کا کوئی توجہ نہیں ہے۔ ورزش اور جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہے یہ سب کے سب عبادت کا لحاظ رکھتے ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا احتیاط کرتے ہوئے، ان اوقات کا پاس و لحاظ، ورزش کیجئے، گیم کھیلیے، ایسے کھیل کھیلیے کہ جس کی وجہ سے انسانی دماغ اور انسانی جسم کے اعضاء یہ مضبوط اور فٹ ہو۔ جس انسان کا دماغ کمزور ہو وہ انسان ہمیشہ بیماریوں کا پلندہ ہوتا ہے، بیماریوں کا پلندہ ہوتا ہے۔ جس کا ذہن کمزور وہ بیماریوں کا پلندہ، بیماریوں کا میڈیکل۔ جس کا ذہن مضبوط ہے اس کا صحت، اس کا جسم بھی مضبوط ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر دنیا کے موجودہ سائنٹسٹ لوگوں نے سرچ کیا ہے۔ اللہ کے نبی امامہ کیوں باندھتے تھے؟ اللہ کے نبی جب باہر نکلتے دھوپ میں تو ٹوپی رہتے ہوئے بھی اپنے رومال کو اس طرح سے ڈالتے کہ دھوپ کی شعاعیں چہرے پر بھی نہیں گرتی تھی اور گردن پر بھی نہیں گرتی تھی۔ اس پہ سرچ کیا اور اللہ کے نبی 63 عمر مبارک تھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن عصائے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 49 یا 50 کی ایج پر ہی عصائے مبارک۔ کیا وجہ تھی؟ اس پر سرچ کیا سائنس نے، بتایا کہ امامہ باندھنے سے لکھا کہ دماغ ہمیشہ مضبوط پوزیشن میں رہتا ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مکمل اس کے اندر آ جاتی ہے، اور دھوپ سے اپنے یہ گردن گتھی کو اور سر کو اور پیشانی کو بچانے سے آدمی کے اندر جو مجنون پن، دیوانہ پن جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ تو آدمی جو بھی بات کرے گا ایک دم سمجھداری سے، ہوشیاری سے بات کرے گا، آدمی کا سوچنے کا زاویہ بالکل صحیح ہوگا۔ عصائے مبارک پکڑنے سے اللہ کے نبی کے ہاتھ کی پکڑ بہت مضبوط تھی، لیکن آج دیکھو 60-70 بھی ہو جاتے ہیں، ارے بڈھے بولیں گے بھائی لوگ میرے، لیکن سنت سمجھ کر کوئی پکڑنے کے لیے آج تیار نہیں۔ تو جن بیماریوں سے بچنے کا علاج جہاں نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے، جہاں اطباء نے بتایا ہے، ان چیزوں پر آج غور نہیں ہے۔ یہی دعوتوں میں رات کے 10-11 بجے کھانا کھائیں گے، اس کے 2 مہینے کے بعد ڈائلسس کرانا شروع ہوگا۔ حیدرآباد کے کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے بڑی التجا کیا کہ مولانا علماء کو چاہیے کہ بھئی ڈائلسس کیوں آتا ہے اس امراض پر بھی بیان ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہر چیز اگر جمعہ کے خطبہ اور علماء کی اگر ہے تو آپ لوگ کلینک کھول کر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ مرض پھیلنے والا ہے تو اس مرض سے بچنے کے کیا راستے ہیں اور اس مرض کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب کو آپ بیان کیجئے۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تو بتا ہی دیتے ہیں، لیکن آپ میڈیکل کے لائن میں اگر آپ بتائیں گے تو یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لوگ آج خدا کی قسم کا اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ امت کا مزاج میڈیکل پر زیادہ یقین ہے، سیرت پر یقین نہیں ہے، سیرت پر یقین نہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ہزاروں فارمولے آج میڈیکل میں نکالے گئے، لیکن کیا یہ موٹاپا اور وزن یہ آج کی مرض ہے؟ زمانہ قدیم میں بھی یہ مرض تھا۔
اور یہ مرض تھا یکے گاہے گاہے تھا، لیکن اس طرح سے آج یہ مرض نہیں ہے جو عام ہے۔ یہ مرض اس طرح سے اس زمانے میں یہ مرض عام نہیں تھا۔ تو چھٹی چیز ہے ایکسرسائز ہے، ورزش ہے۔ حدیث قرآن میں فرمایا گیا، حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تیر اندازی سیکھو، تیر اندازی سیکھو، تیر اندازی سیکھو، گھوڑ دوڑ سیکھو۔ جو آدمی گھوڑا سواری کرتا ہے اسے کبھی کمر کا مرض نہیں ہوتا، اطباء نے لکھا ہے۔ جو آدمی گھوڑ سواری کرتا ہے اسے کبھی پیٹ سامنے نہیں آتا ہے، اطباء نے یہ بات لکھا ہے، حکماء نے یہ بات لکھی ہے۔ تو ہر چیز کو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو یہ 6 اسباب، جو 6 طریقے بتائے گئے ہیں، یہ بیماریوں سے بچنے کے طریقے ہیں۔ ان 6 طریقوں کو آپ اگر استعمال کریں گے تو صحت انشاءاللہ العزیز بہت بہترین ہوگی۔ آپ اس نیت سے اگر آپ قدم اٹھائیں گے، ایک صاحب بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ ان سے پوچھا گیا، 80 یا 85 سال کی عمر تھی، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں کرنا زندگی میں کبھی۔ انہوں نے پہلی چیز یہی بتائی کہ جب بھوک لگی تو کھا لو، ابھی بھوک باقی رہتی کھانا چھوڑ دو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے جسم کو ورزش کے ذریعے سے صحت مند بناؤ۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو۔ کوئی چیز الماری میں رکھ رہے ہیں بسم اللہ، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں بسم اللہ، چولہا سلگایا جا رہا ہے بسم اللہ، چولہا بجھایا جا رہا ہے بسم اللہ، ہر کام پر بسم اللہ۔ حدیث میں آیا ہے ہر کام کے شروع میں کیا کہو؟ لفظ بسم اللہ۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ صحت پر زیادہ توجہ دے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے، اس لیے کہ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرف امت کا زیادہ تر طبقہ صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔